الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. خیر مقدم ہے آپ کا ناظرین کریم ٹی وی اردو میں. آج ایک سوال رئیس احمد عرف کجو بمبئی کرلا سے آیا ہے. سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ داڑھی تو رکھتے ہیں لیکن مونچھیں نہیں رکھتے. ہم نے حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ. تو یہ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن مونچھیں نہیں رکھتے، ان کا عمل کیسا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. داڑھی اور مونچھ کے سلسلے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعفاء لحیہ، داڑھی کو بڑھانے کا اور مونچھوں کو پست کرنے کا، یہی عمل صحیح ہے، درست ہے. اب جو ہمارے بھائی بعض علماء مونچھوں کو بالکل مونڈ دیتے ہیں، ان کا عمل کیسا ہے؟ تو اس بارے میں اصل میں پہلے سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے. احفاء وحف الشوارب، تو وہ کہتے ہیں کہ پست کرنے کا مطلب ہے کہ بالکل ان کو ختم کر دیا جائے. لیکن یہ کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے. جس طرح سے داڑھی مرد کی شان ہے، ایسے ہی مونچھ بھی مردانگی کی علامت ہے، اور آدمی کو داڑھی اور مونچھ دونوں رکھنا چاہیے. لیکن داڑھی کو بڑھائے اور مونچھوں کو پست کرائے. مونچھ تو ہو لیکن اس کے بال اس کے منہ میں نہ جائیں، ایسی بڑی نہ رکھے. بعض روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ جب وہ کوئی بات سوچا کرتے تھے تو اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی کے ساتھ مونچھیں رکھنے کے بارے میں تاکید کی لوگوں کو، اور کہا کہ اس سے مرد کی مردانگی کا اظہار ہوتا ہے. یہ روایتیں اگرچہ اونچے معیار کو نہیں پہنچتی ہیں، لیکن بہرحال مونچھوں کا اس انداز سے پست کرنا کہ ایسا لگے جیسے تو مونڈ دی گئی ہے، یہ بہرحال یہ اچھی چیز نہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں بہت سختی وارد ہے، بلکہ بعض ان سے منقول روایت میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مونچھوں کو مونڈتا ہے، یؤدب، تادیب کی جائے اس کی. تو مونچھیں رکھیں، داڑھی کے ساتھ مونچھیں بھی رکھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی کی مردانگی کا اظہار ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بہت زیادہ پست کر دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تو اس نے مونچھیں مونڈی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وارد نہیں ہے کہ کوئی آدمی مونچھوں کو منڈانے لگے
تو کیا حکم ہوگا اس پر؟ داڑھی کو بڑھانے کے ساتھ مونچھوں کو پست کرانے کا حکم ہے، اور پستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ تراشنا، اسی لیے بعض علماء نے اس کا ترجمہ تراشنا کیا ہے۔ تو تراش اسی چیز کی ہوتی جس کا وجود باقی رہے اور اس کے بڑھی ہوئی چیزوں کو کاٹ دیا جائے۔ جیسے کسی درخت کو ہم تراشتے ہیں تو اس کی پتیاں، اس کی بعض شاخیں کاٹ دیتے ہیں، درخت باقی رہتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مونچھ رکھی جائے داڑھی کے ساتھ۔ اب بعض لوگ مسلمانوں ہی میں خوب گپھے دار مونچھیں رکھتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان مونچھیں پست رکھتے ہیں اور داڑھی بڑھاتے ہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے اسی سے ملتا جلتا عمل رکھنا چاہیے۔ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ریت رواج ہے۔ سعودی میں بعض علاقوں میں مونچھیں، جیسے ہم لبیں لینا کہتے ہیں اس کو، اصطلاح میں جو بال تراشتے ہیں ان کی اصطلاح میں لبیں لینا کہتے ہیں، تو لب لے لی، لیکن وہ یہاں سے اوپر کو رکھتے ہیں، جو بال جو ہے اوپر کو رکھتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے تو وہ عجیب ہی لگتا ہے، لیکن ان کے یہاں سارے علاقے میں لوگ ایسے ہی رکھتے ہیں، تو ان کو کوئی بھی برا نہیں لگتا۔ تو ان چیزوں کا تعلق عادات سے ہے، عبادات سے نہیں ہے، تو اس میں تھوڑا توسع رکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کو بہت زیادہ برا نہیں سمجھنا چاہیے اور اس پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔